تو یہ اچھی بات نہیں ہے. نہیں بالکل. اچھا گلگت بلتستان میں ابھی الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹیں مل گئیں, جیسے بھی ملی, تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اب ہم وہاں پہ گلگت بلتستان کو بالکل جو ہے سندھ اور کراچی جیسا بنا دیں گے. کیوں کچے کے ڈاکو پہاڑوں میں بسانے ہیں؟ وہ بھی گیس سے محروم ہو جائیں گے. پانی کا مطلب ان کے چشموں پہ کیا لگائیں گے کہ وہ تازہ پانی نہ پی سکیں, وہاں پہ اور ٹینکرز خریدیں وہ. تو ان کو بھی یہ موبائل چھیننے والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے گا. مطلب کوئی تک کی بات کریں, مطلب کیسا دور ہے. یا وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ سنتے نہیں, آپ لوگوں کی رائے. مطلب میں تو جب یہ الفاظ سنا تو ایک دم سے میرے دل کو ہاتھ ہو گیا. میں کہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ کوئی دوسرا صوبہ آپ اس کو یہ سندھ یا اس کی طرح بنانے کی آپ کوشش کریں کہ جہاں پر نہ قانون اور. اچھا آپ تو سیاستدانوں میں اٹھتی بیٹھتی ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ساتھ بھی, تو کیا واقعی وہ لوگ اتنے ڈیلیوژنل ہیں, یا کہ واقعی انہیں نہیں پتا لوگ کیا سوچتے ہیں, کتنا ان کا مذاق اڑتا ہے سوشل میڈیا پہ, کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ کیا وہ واقعی اتنے اپنے ببل کے اندر ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا کیا باہر کیا ہو رہا ہے؟ نہیں پتا کوئی آج کل نہیں ہوتا, پتا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہ انجان بنے ہوئے کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے. پتا ہے لیکن وہ اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرتے کہ ان کو وہ, حالانکہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لوگوں کے حالات بھی پتہ ہوتے ہیں, ایون ان کے گھر میں اپنے ملازمین کے مسائل یا اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کا شاید یہاں خالی ہے سب کچھ, اور وہ پھر جب بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو وہ لوگوں نے ووٹ دیا. مطلب بھائی اب تو ووٹ کی کوئی اہمیت, کسی وقت ایک صاحب کہا کرتے تھے اچھے وقتوں میں کہ ووٹ کو عزت دو, اس کے بعد تو وہ دیکھیے نا ان کا غم کم نہیں ہوا, اور انہوں نے کیسے ظالموں نے ایک تقریر کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ذرا جائیں تھوڑا گھوم پھر کر آ جائیں اور یہاں کی فضا سے آپ نکلیں اور اس غم کو غلط کریں کہ مجھے کیوں نکالا. اور یہ تو اب حقیقت ہو گئی کہ پاکستان میں ووٹ کو عزت دے تو چھوڑ دے, ووٹ کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. نہیں ووٹ کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. یہ پتہ نہیں کیوں الیکشن کرواتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ ایک قرآن دازی کر لیا کریں کہ اس میں سے کون بنے گا اور آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں. جیسے ابھی ان کے سوشل میڈیا چل رہا ہے کہ 2.5 سال ہونے والے ہیں, 2.5 سال بعد وزیر اعظم چینج ہوگا, کہ بھئی آپ نے, اور وہ فخر سے بتا رہے ہیں کہ سندھ بھی ہمارے پاس ہے, بلوچستان بھی ہمارے پاس ہے, جی بھی ہمیں مل گیا, تو اب وزیر اعظم بھی ہمارا آئے گا, کہ وزیر اعظم بھی آئے گا. پھر اب دیکھیں کہ آگے جو جلسہ ہونے والا ہے مینار پاکستان پہ, اس جلسے میں یا وہ ایک جلسے میں کیسے وہ کیا جاتا ہے, پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. کہ جس وقت یہ ملک بنا تھا, بنا قربانیاں کن کی ہوئیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کرتا دھرتا یہ سنبھالنے والے کون آ گئے اس ملک کو, اور انہوں نے ملک کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھینٹ میں سمجھی ہوئی چیز سمجھ لی کہ اپنی مرضی سے اس کے بعد کہ اچھا یہ صوبہ تم لے لو, یہ صوبہ تم لے لو, اور پھر 2.5 سال یہ کوئی کھیل چل رہا ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے. یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ جو ہم 25 کروڑ جو کیڑے مکوڑے ہیں, ہمیں بتا دیں اب تو لوگ جلسے جلوس یا نکلتے ہوئے جو انہوں نے 26 نومبر کی ایگزامپل سیٹ کی ہے, پھر اس کے بعد یہ جو امریکہ جو اور ایران وار کے بیچ میں یہ 8 لوگ, یہ 8-9 لوگ یہ جو یو ایس ایمبیسی میں مارے گئے, کچھ پتہ ہی نہیں, کوئی واویلا نہیں. یہاں پر رات چلتے آپ کسی کو مار دیں. جس وقت ان کا وہ تھا نگران گورنمنٹ تھی اور یہ وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ریٹائر, انہوں نے نوشہر و فیروز اور اس پٹی میں دہشت گرد سمجھ کے 8 لوگ مارے, اور اس کے بعد انہوں نے بولا کہ غلطی ہو گئی. بتائیے یہ غلطی ہوگی ان کے نزدیک, پھر ایسی غلطی ہم سے بھی ہو جائے کیا؟ پھر یہ کہیں گے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. میں یہی کہتی ہوں کہ یہاں پہ نا فرد کی اہمیت ختم ہو گئی ہے. یہ لوگ ہر چیز کولیٹرل ڈیمیج کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے یہ گوروں سے سیکھ لیا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا, بھائی سوری غلطی ہو گئی, پتہ نہیں تھا. فرد کی اہمیت ختم ہو گئی, اور اسی وجہ سے آپ آئین میں جو آپ نے بات کی نا پیوند کاری کی, وہ یہی وجہ ہے کیونکہ آئین تو کانٹریکٹ ہے نا ایک فرد اور ریاست کے درمیان, تو وہ تو ختم ہے نا, فرد کی اہمیت نہیں ہے. تو دیکھیں پہلے دن سے آئی ایم سوری, جو بنیاد ہی نقلی ذات اور نقلی کلیم سے ہو, تو پھر آپ یہ اینٹ ہی ٹیڑھی لگی ہوئی ہے کہ آتے ہی جس طریقے سے. میں تو اسی دن ہی ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پاکستان وجود میں آیا اور اسی وقت اسی دن سے وینٹیلیٹر پہ چلا گیا. جب آپ نے وہ کیا, میں تو بھئی دکھی ہوتی ہوں. نہیں بالکل, کہ جو وہاں پر زیارت بھیج دیا گیا, اور جس ایمبولینس کا ڈیزل ختم ہوا تھا بس اسی وقت وہ جمہوریت نا وہ ختم ہو گئی تھی, اس کے بعد بہہ گئی, وہ جل گئی, اور اسی ایمبولینس میں کہیں کسی کونے میں جمہوریت
सिसक रही थी और वो बानी के साथ ही उसका खात्मा हो गया.